اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ دورہ تفسیر دورہ قرآن جاری ہے اور آج ہم 21واں پارہ انشاءاللہ شروع کریں گے، اور 21ویں سے لے کے 25ویں پارے تک یہ 5 پارے انشاءاللہ میں کراؤں گی۔ اور 21ویں پارے میں سورۃ العنکبوت اب پہلے سن چکے ہیں، اور آج جو ہم دیکھیں گے آغاز کریں گے یہ سورہ روم سے کریں گے۔ سورہ روم مکی صورت ہے اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب ایک جانب مسلمانوں پر ظلم ہو رہے تھے اور دوسری طرف عیسائی جو ہیں یہ آتش پرستوں سے مغلوب تھے۔ روم کی جو سلطنت تھی یہ ایران سے مغلوب تھی، تو سخت مشکل حالات میں دونوں یہ اقوام جو تھیں، یعنی جو اللہ کے نام لیوا تھے، عیسائی تھے یا مسلمان تھے، یہ دونوں بہت مشکل حالات میں تھے، اور جو آتش پرست اور کفار تھے یہ غالب تھے۔ تو اس صورت کا آغاز ہی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ غلبے کی بشارت دیتا ہے کہ بہت جلد رومی بھی غالب ہوں گے اور دوسری طرف مسلمان جو ہیں وہ بھی فتح پہ خوشی منا رہے ہوں گے۔ یہ آغاز یہاں سے ہے، لیکن اگر ہم اس صورت پہ غور کریں تو چونکہ یہ مکی صورت ہے اور مکہ کے اندر جس طرح سے ہم نے پچھلے اس میں دیکھا، سارے جو قرآن ہم نے پڑھا کہ کفار ظلم و ستم کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر، اور آخرت کے منکر تھے، توحید کے منکر تھے، مشرک تھے اور رسالت کا انکار کرتے تھے۔ تو مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے ہیں وہ زیادہ تر توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں دلائل ہیں۔ یہ صورت ایسی زبردست صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عقلی اور نقلی دونوں طرح کے دلائل سے مسلمانوں کو، انہیں کفار مکہ کو سمجھایا ہے اور اللہ کی توحید اور آخرت کی طرف متوجہ کیا ہے اور اس کا قائل کیا ہے۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کفار مکہ جو ہیں یہ صرف مطلب اللہ کو تو مانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے اور آخرت کے منکر تھے، لیکن آج کے جو دہریے ہیں اور ایتھیسٹ ہیں یہ ان سے ایک قدم آگے ہیں، اور یہ اللہ کے ساتھ ساتھ، یعنی یہ باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا انکار بھی کرتے ہیں، اور بالکل یہ منکر ہے کہ جیسے کوئی خالق مالک ہے ہی نہیں۔ اس لیے آج ہمیں ان دلائل کو اور زیادہ غور سے سمجھنا ہے، اور آج کی جتنی پڑھی لکھی نسل ہے اس کو ان چیلنجز کا سامنا ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ جی بس کوئی خدا نہیں ہے اور یہ کائنات خود بخود بنی ہے۔ تو میں آپ سب کو یہ دعوت دوں گی کہ اس صورت کو بہت غور سے پڑھیے۔ یہاں مختصر وقت میں تو میں اس کی مختصر بات کر سکوں گی، لیکن خود اس کو پڑھیں، سمجھیں اور ان دلائل سے اپنا جو ایمان ہے اس کو مضبوط کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور، وہ یہ کہ یہ قرآن، یہی قرآن تھا جو مکہ میں نازل ہوا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ بدعو تھے، کافر تھے، مشرکین تھے، لیکن جب قرآن نازل ہوتا گیا تو ان میں سے جو صالح لوگ تھے وہ ایمان قبول کرتے چلے گئے، اور بعد میں وہی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بنے جن سے ہم آج اتنے متاثر ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان جیسا کوئی بن ہی نہیں سکتا۔ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ کہ انہوں نے قرآن کو آرڈر آف دی ڈے کے طور پہ لیا تھا، اور قرآن کو الحکم اليوم سمجھتے تھے، اس لیے جو کچھ بھی وہ سنتے تھے اس پہ عمل کرتے تھے۔ تو آج ہم بھی اس قرآن کو اسی انداز میں لیں، اور جو کچھ پڑھیں، جو کچھ سنیں، اس کو اپنے اوپر طاری کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ چلیں اب دلائل کا آغاز کرتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے ہیں، میرے پاس اب عربی پڑھنے کا وقت نہیں ہے، سب سے پہلے دلیل اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ انسان اپنے آپ پہ غور کرے، اپنے آپ، اپنی ساخت پہ غور کرے کہ وہ ایک بااختیار مخلوق ہے، نیکی اور بدی کا جذبہ اس کے اندر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کو کچھ سزا ملے، اور جب خود کوئی اچھائی کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اس اچھائی کی جزا ملے۔ اس کے اندر کا یہ جذبہ ذات خود اس چیز کا ثبوت ہے کہ کوئی دن ہونا چاہیے کہ جب انسان کو اس کی اچھائیوں کی جزا ملے اور اس کی برائیوں کی اس کو سزا ملے۔ دوسری بات یہ اللہ نے کہی کہ ہر انسان ایک مقرر مدت گزارنے کے بعد دنیا چھوڑ جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایتھیسٹ ہو، دہریے ہو، نہیں مانتے ہو کہ کوئی اللہ ہے، تو روک لو نا ذرا اپنے آپ کو، انکار کر دو، نہ مرنے دو، اپنے پیاروں کو نہ مرنے دو اور خود نہ مرو۔ تو ہمیشگی نہ انسان کے لیے ہے اور نہ کسی اور کے لیے ہے۔ یہ تمام انسان اور تمام جو دنیا کی مخلوقات ہیں ایک زبردست ہستی قادر مطلق کی گرفت میں ہے۔ دوسری بات پھر کہتے ہیں اچھا جی دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ٹھیک ہے، مر گئے، مٹی میں مل گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے۔ کسی بھی کام کو کرنا پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے، دوسری دفعہ اس کام کو کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے لیے اعادہ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ البتہ تم یہ سوچ لو کہ اگر یہ سب کچھ سچ ہو گیا اور جب دوبارہ اللہ نے اٹھا کھڑا کیا تو تم کیا کرو گے؟
جو سارے انکار کرنے والے ہو۔ اور اس نے یہاں پہ اللہ نے جو آیت استعمال کی ہے کہ یوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، جب وہ گھڑی برپا ہو جائے گی تو مجرم جو ہیں یہ ہکے بکے رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اس دن ہکے بکے رہنے سے بہتر ہے کہ آج ہم تیاریاں کریں اور تیاری کر کے اس دن کے اندر داخل ہوں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان کو تسلیم کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ دوسری چیز ایک اور جو اللہ فرما رہا ہے آگے اسی دن حاضر ہونے کے بارے میں، کہ وہاں پہ یہ جو ہمارے آج کی جتھا بندیاں، آج کی قومیتیں جو لسانی بنیادوں پہ اور علاقائی بنیادوں پہ کہ یہ عربی، عجمی اور یہ یورپی یونین اور افریقی یونین اور دس اینڈ دیٹ، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، اور انسان جب وہاں پہ پہنچیں گے تو صرف 2 گروہ بن جائیں گے، شروع سے لے کے آدم علیہ السلام سے لگ کے قیامت تک آنے والے نیک انسانوں کا، مومنین کا ایک گروہ ہوگا، اور نافرمانوں، گمراہوں اور نہ ماننے والوں کا دوسرا گروہ ہوگا۔ اور اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کو جوڑنے والی جو اصل چیز ہے وہ نظریہ ہے، اور دنیا کی عصبیتیں ہم ترک کریں اور ہم ایک نظریے کی بنیاد پہ قوم بنے، اسی پہ اکٹھے ہوں گے تو دنیا میں بھی فلاح پائیں گے، ورنہ آخرت میں باقی سب رشتے جو ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے۔ اگلی دلیل اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ تم لوگ اگر مانتے نہیں ہو تو ذرا کائنات پہ غور کرو کہ کون سی ہستی ہے جو زندہ میں سے مردے کو اور مردے میں سے زندہ کو نکال رہی ہے۔ اور یہ چیز ہمارے سامنے دنیا میں یہ کام ہر وقت ہو رہا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں زمین بے جان ہے لیکن اس کے اندر سے جاندار پودے نکل رہے ہیں، مٹی اور زمین کے بے جان مادے جوڑ کے اللہ تعالیٰ نے انسان جیسی ایک اتنی بڑی بااختیار اور جھگڑالو جو شخصیت ہے وہ کھڑی کر دی ہے، زبردست مخلوق بنا دی ہے۔ تو اس پہ دیکھیں کیا چیزیں ہیں جو انسان جن سے بنتا ہے، یہ کاربوہائیڈریٹس ہیں، سوڈیم ہے، نائٹریٹس ہیں، آکسیجن ہے، ہائیڈروجن ہے، اور یہ سارے ایلیمنٹس ہیں جو مٹی کے ایلیمنٹ ہیں۔ ان سارے ایلیمنٹس کو اللہ ایک خاص تناسب میں اکٹھا کر کے انسان کو اٹھا کھڑا کر دیتا ہے۔ بنائیں نا ذرا، بنا کے دکھائیں، اسی تناسب میں چیزیں لیں اور انسان بنا کے دکھائیں۔ اور پھر یہ ایک اسٹیچو نہیں بنا کے کھڑا کر دیا، بلکہ اس کے اندر یہ قوت گویائی، سماعت، اس کی بینائی اور اس کی قوت فیصلہ، اس کا اختیار، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ پھر یہ پودے ریسائیکل ہوتے ہیں، انسان اور جانور جو فضلے خارج کرتے ہیں وہ ریسائیکل ہوتے ہیں، ان سے اور چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو یہ کائنات کے اندر ایک مستقل اللہ تعالیٰ نے ایک جو نظام رکھا ہے یہ چل رہا ہے۔ تو یہ کیا قادر مطلق کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر اللہ نے ایک اور نشانی بتائی کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم دونوں ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی، مودت اور رحمت رکھ دی۔ کیا یہ بھی خود سے ہو گیا؟ اس پہ غور کریں کہ ایسا نہیں ہوا کہ انسان نے بس انسان بنائے، بنا کے چھوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں 2 بنائے، 2 جنسیں بنائیں، دونوں کی ساخت، ان کے اندر صلاحیتیں، ان کی طاقتیں جو ذرا تھوڑی تھوڑی فرق رکھی، ان کے جذبات مختلف رکھے، لیکن دونوں میں حیرت انگیز مناسبت رکھی کہ ایک کی ڈیفیشنسی جو ہے اس کو دوسرا پورا کرتا ہے۔ اور دنیا کا نظام اسی طرح چل رہا ہے کہ دونوں مل کے اس نظام کو چلاتے ہیں اور ایک کی ضرورت کو دوسری جو جنس ہے وہ پورا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو ازل سے خاص تناسب میں پیدا کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو رہا کہ جی ایک علاقے میں صرف عورتیں ہی عورتیں پیدا ہوتی چلے جائیں، مرد نہ ہوں، اور دوسرے علاقے میں صرف مرد ہوں اور عورتیں نہ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، اور ایک خاص تناسب، ایک خاص ریشو سے وہ ان دونوں کو پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ایسے الٹ اپ ہو رہی ہیں تو یہ نظام کس طرح سے صدیوں سے چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی تغیر، کوئی تبدیلی ہوتی؟ ہاں، آج انسان خود تبدیلی کر رہا ہے کہ انڈیا کے اندر اور چائنا کے اندر اگر کسی کو پتہ چلتا ہے جی بچی ہے تو اس کو ووٹ کروا کے، اور وہ اس توازن کو بہت زیادہ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ اسی طرح لیسبین، گیز اور یہ والے جو لوگ غلط تعلقات رکھنے والے ہیں، یہ بھی اس تناسب کو خراب کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے دونوں کے اندر ایک کشش رکھی، اٹریکشن رکھی ایک دوسرے کے لیے۔ یہ کیسے ہو گئی؟ یہ بھی ایک اللہ کی حکیمانہ تدبیر ہے کہ انسان ان کے درمیان اٹریکشن ہو، وہ گھر بنائیں، خاندان بنائیں، مل جل کے رہیں، اور نسلیں جو ہیں وہ اس پیار اور محبت میں پروان چڑھیں۔ پھر اگر جوانی میں صرف اٹریکشن ہوتی تو اس سے چلیں ایک ہم کہہ سکتے تھے جو کہ نیچرل چیز ہے، لیکن اللہ بڑھاپے میں اس کو مودت کو رحمت میں بدل دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اتفاقاً نہیں ہوا۔ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس پہ بیٹھ کے جیسے اللہ کہتا ہے کہ فلا یتدبرون القرآن، تدبر کریں، اس پہ سوچیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، یہ الٹ اپ ہو رہا ہے۔ پھر آسمان اور زمین کی پیدائش، کہتے ہیں جی خود بن گئی یہ کائنات، بس نیچرل ایک سسٹم ہے، چل رہا ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے۔
تو غور کریں کہ ہماری دنیا میں تو ایک اگر ہم نے مکان بنانا ہو تو اس کے لیے مستری، مزدور، سیمنٹ اور لوہے کے کارخانے اور اینٹوں کے بھٹے اور لکڑی اور آرے کی مشینیں اور کتنی ہی زیادہ انڈسٹریز چاہیے اس کے لیے، اور کتنے لوگ چاہیے کہ جو ملیں اور مل کے ایک گھر بنائیں۔ تو یہ اتنی بڑی زمین، اس کے پہاڑ، دریا، اس کے سمندر، مٹی، نباتات، جمادات، یہ سب کچھ خود بخود بن گیا۔ اور یہ جتنے سیارے اور سورج اور چاند اور ستارے ہیں سب اپنے اپنے آربٹس کے اندر چل رہے ہیں۔ یہ کس نے پابند کر دیا ان کو؟ نکلیں نہ ذرا اس سے، نکلنے کی جرت کریں۔ تو خدا کا خوف کریں اور ہٹ دھرم نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار اسی چیز کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور پھر ایک دلیل اور دے رہا ہے کہ تم ٹھیک ہے انسان ہو، سب کے 2 ہاتھ 2 پاؤں ایک جیسے انسان ہو، لیکن تمہارے رنگوں کا اختلاف، ایک باپ کے 2 بیٹے ایک جیسے نہیں ہوتے، ان کے اندر بھی فرق ہوتا ہے۔ اور زبانوں کا اختلاف، ایک جیسا منہ، وہی زبان، وہی دانت، لیکن ہر علاقے کی جو بولی ہے وہ الگ ہے۔ یہ کس کی صنائی ہے؟ یہ کرنے والا کون ہے؟ حتیٰ کہ آج جو آپ کی سائنس ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس بھی الگ ہیں، ہر انسان کا ڈی این اے بھی الگ ہے۔ تو دنیا کوئی ایسی آٹومیٹک مشین نہیں ہے اللہ نے لگا دی ہے کہ بس ٹھک ٹھک اس میں سے انسان جو ہیں وہ نکلتے چلے آ رہے ہیں، بلکہ یہ ایک صنائی کرنے والا ایک کاریگر اور ایک بہت بڑا حکمت والا رب ہے جو اس میں سے ہر انسان کو ایک نئے اس کے ساتھ پیدا کر رہا ہے، نئی شان کے ساتھ، اور ایک تنوع ہمیں دنیا کے اندر نظر آ رہا ہے۔ یہ سب اس کی نشانیاں ہیں، ان پہ غور کریں تو اللہ کے قریب ہوں گے۔ پھر کبھی ایسا ہوا، یہ 7ویں نشانی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ لگاتار 24 گھنٹے 48 گھنٹے کام کریں اور تھکن نہ ہو، نیند نہ آئے۔ نیند کو اللہ اپنی نشانی قرار دے رہا ہے۔ اس نے انسان کے اندر دائیہ رکھ دیا ہے کہ جب وہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے تو اس کی باڈی کو جس ریپیئر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک آٹومیٹک سسٹم اس نے بنا دیا کہ پھر اس کو نیند آ جاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تھکا ہوا مزدور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سو رہا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میز کے اوپر سر رکھے سو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، یہ اللہ نے بنایا نظام۔ پھر اسی طرح بجلی، بارش، زمین، آسمان، یہ سب چیزیں اس کے حکم پر قائم ہیں۔ اور جو نہیں مانتے تو اللہ کہتا ہے نہیں مانتے تو نہ مانو۔ ہوگا کیا کہ ایک ہی دفعہ اللہ پکارے گا اور تم جہاں ہوں گے وہاں سے نکل آؤ گے۔ زمین اللہ کی بندی ہے، تم نے کسی کو زمین میں دفنایا، زمین اس کے ذرے حوالے کر دے گی۔ اگر ہوا میں کسی کو جلا کے اڑا دیا وہ اس کے حوالے کر دے گی، سمندر میں بہا دیا سمندر اس کے حوالے کر دے گا۔ سب کی سب چیزیں جو ہیں اللہ کے حضور اس انسان کے ذرے پیش کر دیں گی اور اللہ دوبارہ ان کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ پھر اللہ ایک اور دلیل دیتا ہے کہ تم بالکل ضعف کی حالت میں پیدا ہوتے ہو اور پھر جوانی میں پہنچتے ہو، اور پھر جوانی کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تو اگر یہ سٹیجز کہیں روک سکتے ہو، اپنے خدا خود ہو تو روکو۔ کسی کا دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ بچپن ہی رہے تو ذرا بچپن میں روک لو اپنے آپ کو، یا اگر جوانی چاہتے ہو کہ طاقت ہمیشہ رہے تو جوانی میں اپنے آپ کو روکو اور بوڑھا نہ ہونے دو۔ تو اس طرح سے یہ صورت جو ہے یہ دلائل سے بھری ہوئی صورت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو متوجہ کیا ہے کہ وہ ہٹ دھرمی اور ناشکری چھوڑ دے اور کرے کیا۔ آیت نمبر 30 تا 40 میں ہی آیات نشانیاں جتنی تھی وہ پوری صورت سے اکٹھی کر کے ایک دفعہ بیان کر دی ہیں۔ اب اللہ حکم یہ دیتا ہے کہ اپنا رخ اللہ کی طرف کر کے یکسو ہو جاؤ، دین فطرت دین اسلام ہے، اس کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کی بندگی انسان کی فطرت میں ہے، یہی دین اسلام ہے۔ نماز قائم کرو، اور اس صورت کے اندر 4 نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے، فجر، ظہر، عصر اور مغرب۔ اور فرمایا کہ اللہ کے شکر گزار بنو، تکبر نہ کرو، مشرکین کی طرح نہ ہو جاؤ، اور مصیبتوں میں اللہ سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ نفس کی مختلف کیفیات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ سارے احکامات اللہ کی بندگی کے بھی اور اس کے ساتھ حقوق العباد کے بھی، کہ رشتہ داروں اور مسافروں کو ان کے حقوق دو، سود نہ کھاؤ۔ یہ پہلا حکم اس صورت کے اندر آیا جو سود کو روکنے والا، بعد میں تفصیل احکامات آئے ہیں۔ اور ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں انسانوں کے ہاتھوں فساد برپا ہو گیا ہے۔ یعنی دنیا میں انسانی زندگی کی اصلاح اور فساد کا تعلق جو ہے وہ انسان کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اگر انسان اللہ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے، جو خالق اور مالک ہے اس کی گائیڈنس کے مطابق چلتا ہے، تو یہ کائنات ٹھیک چلتی ہے، اس کی اپنی مشینری ٹھیک چلتی ہے۔ لیکن جب وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، جیسے اب ایک مشین گاڑی ہے، ہماری گاڑی کے اندر پیٹرول سے گاڑی چلتی ہے، ہم کہیں کہ ہم پانی ڈال کے گاڑی چلائیں گے اور جو ہدایات دی ہیں گاڑی بنانے والے نے اس کو آبزرو نہیں کریں گے تو گاڑی نہیں چلے گی۔ وہ سڑکوں پہ چلنے کے لیے بنی ہے، اگر ہم کھلیانوں میں چلائیں گے تو وہ نہیں چلے گی۔
تو یہی والی بات ہے کہ ان چیزوں سے فساد برپا ہوتا ہے، لوگوں کے دل بگڑتے ہیں، عقائد خراب ہوتے ہیں، تو پھر ان کے اعمال خراب ہوتے ہیں، اور اعمال خراب ہوتے ہیں تو خشکی اور تری دونوں اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیں انسان اگر خدا کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کو خدا بنا لے تو کیا ہوگا؟ جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ خواہشات کو خدا بناتا ہے تو کہتا ہے بس میری خواہش پوری ہونی چاہیے، حلال ہے یا حرام ہے، مال حلال آئے یا حرام آئے، رشتہ حرام ہے یا حلال ہے، لیسبین ہے، گیز ہے، ہم جنس پرستی ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ خواہشات کی تکمیل ہے، اور اس کا جو فساد ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور خدا جب پیسے کو بنا لیتا ہے، معاشیات کو بنا لیتا ہے، تو پھر وہ سود خوری بھی کرتا ہے، مفاد پرستی بھی کرتا ہے، اور اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ کورونا کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ معاشی کھیل ہے کہ کسی ایک قوم نے دوسری کو نیچے دکھانے کے لیے جو کچھ کیا، اور ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں اور مر بھی رہے ہیں۔ تو یہ فساد تب ہی رک سکتے ہیں جب ہم سب اللہ کے دین کی طرف پلٹیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے مسلمانوں کی کہ ہم ان دلائل کو سمجھیں، اور ان دلائل کے ساتھ پہلے اپنا ایمان مضبوط کریں، اور پھر پوری دنیا تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں۔ یہی اس صورت کا سبق ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت سورہ لقمان ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں ذکر آیا ہے حکیم لقمان کا، جو بہت اس دور کے قبل کے دانشمند انسان تھے، تو ان کی کچھ نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں نقل کر کے اور ان کے ساتھ ایمانیات کے دلائل دے کے مسلمان تمام جو انسان ہیں ان کو متوجہ کیا ہے۔ اور اس میں ابتدائی آیات جو ہیں 1 تا 5 میں اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کا تعارف دیا، اور یہ اب تک آپ نے جتنے پارے سنے ہیں سب کے اندر تقریباً یہی صورتحال ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی صورت شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ شروع میں کتاب اللہ کا تعارف اور کتاب سے فائدہ اٹھانے والوں کی صفات بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم چیز جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے آیت نمبر 6 کے اندر، کہ بلکہ 6 اور 7 میں اگر ہم دیکھیں کہ محسنین اور متکبرین کا رویہ بیان کیا گیا۔ محسنین تو وہ ہیں کہ جو کتاب اللہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور متکبرین جو ہیں ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو کلام اللہ کو چھوڑ کے لہو الحدیث لے کے آتے ہیں، اور اس لہو الحدیث کو اس پہ خود بھی اس کو دیکھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ لہو الحدیث کیا ہے؟ لہو ہوتا ہے لا یعنی چیز، ایسی لا یعنی قصے، کہانیاں، ڈرامے، فلمیں، وہ تمام چیزیں جو انسان کو اصل مقصد سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں، ان کو لہو الحدیث کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو لہو الحدیث میں گم ہوتے ہیں، یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی دعوت کو نظر انداز کریں، اللہ کی آیات کو نظر انداز کریں، اور اللہ کی دعوت کو مذاق میں اڑا دیں۔ اس وقت نضر بن حارث اور اس طرح کے دوسرے لوگ تھے جو مکہ کے اندر گانے والی لونڈیاں لے کے آتے تھے، اور ان کے ذریعے وہ ایمان والوں کو ڈیٹریکٹ کرنے کے لیے، انہیں ہٹانے کے لیے اس چیز کو استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ سب فضول چیزیں جو وقت کو ضائع کرنے والی اور لغو چیزیں ہیں، جن کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ان کا نقصان ہے۔ تو ایسے لوگ جو تکبر کے ساتھ ان کو استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی دعوت کو مذاق میں اڑاتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ حضرت لقمان کی جامع نصیحتیں اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یاد کرائیں، بیان کی، ان کو ہم پرلز آف وزڈم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں پچھلے پاروں میں آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی، بس ان کا صرف تذکرہ کروں گی کہ ایک بات اللہ نے فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر تمہارے اپنے لیے مفید ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ انسان اس کا شکر گزار ہوتا ہے یا اس کا نافرمان نہ کفران نعمت کرتا ہے۔ یہ انسان ہی ہے جس کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ دوسری چیز فرمائی کہ بیٹے شرک نہ کرنا، رائی کے دانے کے برابر ہی کوئی چیز ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ باریک بین ہے، یعنی چھوٹی سی چھوٹی قسم جو شرک کی ہے اس سے بھی بچنا، اور شرک وہ گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا والدین کا حق پہچاننا، ماں بہت مشقت اٹھا کے تمہیں پیدا کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، لیکن وہ ماں بھی اگر شرک پہ مجبور کرے تو تم نے شرک نہیں کرنا، پیروی جو کرنی ہے وہ اللہ والوں کی کرنی ہے۔ پھر فرمایا نماز قائم کرو، یہ اللہ کی بندگی کی طرف اشارہ ہے کہ نماز قائم کرو، یعنی ایسا نظام حکومت ہونا چاہیے جو صلاۃ نظام قائم کرے تاکہ سارے لوگ جو ہیں اس نیکی کی طرف آئیں۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو،
دوسرا کام یہ ہے کہ معاشرتی اصلاح کا کام کرو، یہ نہیں کہ برائیاں ہو رہی ہیں تو خاموشی سے ان کو دیکھتے رہو۔ اچھائی کی نصیحت کرنا اور برے کام سے روکنا یہ مسلمان حکومت کا بھی کام ہے اور مسلمانوں کا اپنا کام بھی ہے۔ اور مصیبت میں صبر کرو، اور فرمایا تکبر نہ کرو، لوگوں سے منہ پھیر کے بات نہ کرو۔ یعنی یہ اخلاقی ہدایات جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ ایک مسلمان کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ تکبر کر رہا ہو اور لوگوں سے برے انداز میں بات کرے، تو منہ پھیر کے بات نہ کرو، تکبر نہ کرو، آواز میں اعتدال رکھو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انسانی رویوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ سب چیزیں تو سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، نعمتیں ساری مل رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کچھ لوگ شکر گزاری کرتے ہیں، کچھ ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بتائی کہ جو یہ شرک چھوڑ کے اللہ کا دامن پکڑ لے گا وہ ایسا مضبوط سہارا پکڑ لے گا جو کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کو بھی سائنس نے آج خود پروف کیا ہے کہ زمین کی مثال کائنات میں ایک ایسے ہے کہ جیسے ڈیزرٹ کے اندر ایک ریت کا ذرہ ہے۔ اب ریت کا ایک ذرہ ہے، اس کے اوپر سارے سمندر اور سارے درخت بھی اکٹھے ہو جائیں تو وہ ریگستان کی پوری باتیں نہیں لکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سارے دلائل دے کے سمجھاتا ہے کہ دنیا کی اس چکا چوند اور لہو و لعب میں پڑھ کے تو اپنے اصل مقصد زندگی کو نہ بھول جانا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام علوم کا علم غیب جو ہے اصل میں وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور 5 چیزوں کا خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، علم الساعہ کہ قیامت کب آئے گی، دوسری بات یہ کہ بارش پانی کب برسے گا، کتنا برسے گا، اور ماؤں کے رحموں میں کیا پرورش پا رہا ہے، چوتھی چیز کہ کل ہم کیا کریں گے، اور 5ویں یہ کہ کہاں موت آئے گی۔ اچھا اس میں کہا جا سکتا ہے جی آج کل تو بہت سی چیزیں ہیں جن کا پتہ ہے کہ بارش بھی موسمیات بتا دیتا ہے، اور الٹرا ساؤنڈ کر کے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جو جینڈر ہے بچے کا وہ کیا ہے، اور تو یعنی اور کل کا بھی ہم بہت کچھ پلان کر لیتے ہیں، اپنے لیے خاکے بنا لیتے ہیں۔ تو اس بات کو یہ سمجھیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ انسانوں کے پاس جو علوم ہیں وہ ایسے علم ہیں کہ جو کسی اور چیز سے کسی سبب سے اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کے بغیر نہیں وہ دیکھ سکتا کہ اندر کیا ہے۔ انسان کا علم جو ہے وہ اس کے حواس خمسہ پہ مشتمل ہے، ان کے ذریعے سے وہ چیزوں کو پہچانتا ہے اور علوم حاصل کرتا ہے۔ لیکن اللہ کا جو علم ہے وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ حقیقی علم رکھتا ہے، علم حقیقی۔ اگر الٹرا ساؤنڈ نہیں بھی ہے، ابھی ایک انسان کی شادی بھی نہیں ہوئی، تب بھی اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے کتنے بچے ہوں گے، اس میں کتنے بیٹے ہوں گے، کتنی بیٹیاں ہوں گی، اور کس طرح کے ہوں گے، نیک ہوں گے، بد ہوں گے، کیا کریں گے دنیا میں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے۔ تو اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں متوجہ کرتی ہیں کہ کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اس کی ہدایات پہ عمل کریں تاکہ ہماری زندگی جو ہے وہ بہترین ہو سکے۔ اگلی سورت سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ جو ہے یہ 3 مضامین پر مشتمل ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور بہت فضیلت والی صورت ہے، صرف 30 آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اکثر فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، خاص طور پہ جمعے کے دن۔ تو 3 مضامین اس صورت کے ہیں۔ پہلا مضمون ہے کہ تخلیق کائنات اور تخلیق انسان کے مراحل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 2 رویے بیان کیے ہیں کہ وہ لوگ ماننے والے اور دوسرا جو ہے گروپ وہ نہ ماننے والا۔ تو نہ ماننے والے جو ہیں ان کا حشر کیا ہوگا کہ جب قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہمیں واپس بھیج دے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور مان لیا، اب ہم اچھے کام کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دنیا میں تم آج کی ملاقات کو بھولے رہے تو آج میں تمہیں نظر انداز کرتا ہوں اور دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے سامنے جب بھی اللہ کی آیات آتی ہیں تو بے اختیار سجدے میں گر پڑتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو رزق اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جنت میں انہیں وہ کچھ ملے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، لیکن ان کی دنیا کی زندگی بھی اللہ تعالیٰ حیات طیبہ بناتا ہے۔ اور آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی تباہ شدہ قوموں کی مثال دی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی جو ان کو کتاب دی تھی اس کا ذکر کیا ہے، اور متوجہ کیا ہے کہ کتاب تمہارے پاس بھی آ گئی ہے، اس پہ عمل کرو اور نیک اور صالح انسان بن کے رہو، ورنہ جس دن وہ وقت آ جائے گا اس دن کا ماننا کسی کو فائدہ نہ دے گا۔ اس کے بعد اگلی سورت سورۃ الاحزاب ہے، اور سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے۔ یہ غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی۔ احزاب جو ہے یہ حزب کی جمع ہے، حزب کا مطلب ہوتا ہے گروہ۔ تو
اس وقت ہوا یہ تھا کہ مدینہ شریف پہ تمام گروہ کفار کے مختلف قبائل وہ سب کے سب اکٹھے ہو کے ایک نیٹو بنا کے متحدہ فوج بنا کے حملہ آور ہو گئے تھے۔ تو اس وقت جو مسلمانوں کی کیفیات تھیں اور جتنی سخت مشکل حالات میں تھے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا، اور اس کے اندر مختلف مضامین آئے ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن سورۃ الاحزاب میں جو حصہ آج ہم پڑھیں گے، بقیہ حصہ اس کا انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا 22ویں پارے میں، تو اس میں 3 اہم معاشرتی اصلاحات کی طرف اس حصے میں متوجہ کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک چیز جس پہ ہم غور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ عزیز اور مقدم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر اپنی جان، اپنی ذات، اپنے والدین اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نہیں ہوتی تو ہم مومن نہیں ہیں۔ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے جو کیا، اول تو یہ کوئی کہنے کی بات نہیں تھی، کسی کو کہنا ہی نہیں پڑنا چاہیے تھا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہم اپنی فکر اتنی نہیں کرتے جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی اور ہم سب کی فکر تھی، اور اس کے لیے پوری زندگی جس مشقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اور جتنی محنت ہمارے لیے کی۔ ہمارے والدین بھی آج اتنے خیر خواہ نہیں ہیں، والدین بھی اگر صبح کی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں تو آرام سے اٹھاتے ہیں، بچہ نہیں اٹھتا تو وہ فکر نہیں کرتے کہ نہیں اٹھا، لیکن اگر بچہ اسکول نہیں جاتا تو اس کو جھنجھوڑ کے اٹھا کے اسکول بھیجتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آخرت کے لیے اور ہماری تمام تر زندگی کے لیے ہمارے والدین سے زیادہ فکر مند ہیں۔ اس لیے اس صورت میں آگے بڑھنے سے پہلے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، اپنے ایمانوں کی تجدید کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا جائزہ لے لیں اور دیکھیں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد جو 2 اس میں اہم معاشرتی اصلاحات کی گئیں، پہلی یہ کہ زہار سے بیوی ماں نہیں بن جاتی۔ یعنی زہار کیا ہے کہ اس دور میں عرب لوگ جو کہتے تھے بیوی سے جب کوئی غصہ ہوتے تھے تو اسے کہہ دیتے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، اور اس کو وہ طلاق سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرمائی کہ زہار سے ماں یعنی بیوی جو ہے وہ ماں نہیں بن جاتی اور نہ اس کو طلاق ہوتی ہے۔ البتہ زہار کا کفارہ دینا پڑے گا کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ کھیل بنا لیں اور ذرا سی بات پہ میاں بیوی کا جھگڑا ہوا تو بیوی سے کبھی اس کو ماں کہہ دیا کبھی بہن کہہ دیا، تو اس کا جو ہے کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ آگے جا کے سورہ مجادلہ کے اندر اس کی تفصیل آتی ہے کہ اس کا کفارہ کیا ہوگا، وہاں جا کے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز جو بتائی کہ منہ بلا بیٹا جو ہے وہ کبھی سگا بیٹا نہیں ہوتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا تھا اور وہ زید بن محمد کہلاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کیا اور انہیں اس دن کے بعد سے کہا گیا کہ بیٹوں کو، بچوں کو اصل باپ کے نام سے پکارا جائے، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ سلسلہ نسب جو ہے وہ ٹھیک رہے، نسب نہ بگاڑے جائیں۔ اور اسلامی شریعت کے جو مقاصد بتائے گئے ہیں، یعنی اسلامی قانون کے مقاصد، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ اسلامی قانون یا اسلامی حکومت جو ہے وہ انسانوں کے ایمان کی فکر کرے، ان کے دین کو محفوظ کرے، ان کی جان کو محفوظ کرے، ان کا نسب اور ان کا مال اور ان کی عزت، ان سب چیزوں کی حفاظت جو ہے وہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ اس کو درست کیا گیا کہ نسب خراب نہیں کر سکتے، جو حقیقی باپ ہے وہی باپ رہے گا۔ اب یہ کریڈٹ بھی جو ہے آج کی مغربی دنیا کو جاتا ہے کہ انہوں نے نسب کو بس سرے سے ہی ختم کر دیا، تباہ کر دیا اس کو۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں جی سنگل پیرنٹس ہیں، LGBTs ہیں، سوروگیٹڈ مدرز ہیں، اور مختلف طرح کے طریقے انہوں نے بنا لیے ہیں کہ جو بغیر نکاح کے رہ رہے ہیں معاشرے کے اندر، اور بچوں کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ ان کا حسب و نسب کیا ہے۔ تو اس طرح کا معاشرہ اسلام نہیں چاہتا۔ اسلام ایک پاکیزہ معاشرہ چاہتا ہے جس میں ہر بندے کو پتہ ہو کہ وہ کس کی اولاد ہے، اور اچھی طرح پاکیزہ زندگی خاندانوں کے اندر بسر کی جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور اہم چیز اس صورت کے اندر ایک اور اہم مضمون آیا ہے، وہ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول تھا کہ اس سخت مشقت کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ اکرام کے ساتھ خندق کھود رہے تھے، اور پیٹ پہ 2 پتھر بندھے تھے، صحابہ بھی بھوک میں تھے، ان کے پیٹ پہ ایک پتھر تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ 2 پتھر تھے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی استقامت، آپ کی مشقت اور محنت اور
پوری زندگی آپ کی مومنین کے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے جس کی پیروی کریں۔ اور یہ بات صرف اس وقت کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ تمام انسانوں کے لیے اور تمام دنیا، رہتی دنیا تک یہ حکم ہے کہ رول ماڈل جو ہوں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور آپ کی سیرت اور آپ کا کردار ہمارے لیے وہ مثال ہوگی جس کو ہم فالو کرنے کی کوشش کریں گے، اور اخلاق، کردار، تہذیب ہم وہ والی اپنائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور جو وہ ہمیں دے کے گئے ہیں۔ بدقسمتی سے آج کی جو نسلیں ہیں انہوں نے اس رول ماڈل کو تو شاید سمجھا بھی نہیں، اس طرح سے سیرت کو بھی نہیں پڑھا، قرآن کو بھی اس طریقے سے نہیں پڑھا، نہ اداروں میں پڑھایا گیا اور نہ خود پڑھا، اور ان کے ہیروز جو ہیں وہ کچھ اور ہی ہیں، کوئی ماڈلز ہیں اور کسی کے کریکٹرز ہیں اور کسی کے کوئی اور چیزیں ہیں۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے بڑا اہم سبق ہے کہ رول ماڈل ہم بنائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں گے، اور آپ کی سیرت پہ پوری طرح سے عمل کریں گے تو دنیا کی زندگی بہترین ہوگی، دنیا کا فساد اور دنیا کے جو غم ہیں یہ دور ہوں گے، اور آخرت میں انشاءاللہ تعالی کامیابی ملے گی۔ اس صورت کے آخری حصے میں امہات المومنین کا ذکر ہے جو انشاءاللہ 22ویں پارے میں اس کے آغاز میں ہم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 21ویں پارے کے جو اہم اسباق ہیں اس میں اہم ترین چیز ہے کہ اللہ کی نشانیوں پہ غور کر کے ہم اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، آخرت اور رسالت پر ایمان کو مضبوط کریں، اور جو دلائل اللہ نے دیے ہیں ان پہ غور و فکر کرنے کی عادت ڈالیں، نماز کی پابندی کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنائیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔